إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا فرمان ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، اسے بیت اللہ کی زیارت کرنی چاہیے اور حج کرنا چاہیے۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے جس کے بنیادی طور پہ 5 ارکان ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ جس طرح نماز جو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا اور ضرورت بھی نہیں سمجھتا، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر ایک روزہ اگر کچھ چھوڑ دیتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے اسے کہ وہ کس طرح
اللہ عز جلال کی نافرمانی کر بیٹھا، اسے کس طرح توبہ کرنی ہے، اس کا فدیہ کتنا ہے، آپ نے رمضان میں سنا ہوگا۔ اسی طرح حج بھی ایک رکن ہے۔ اگر کسی کے پاس جسمانی اور مالی طاقت ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے، اس نے اسلام کے اس رکن کو پورا نہیں کیا۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا ذہن یہ بن جائے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تو پھر تو وہ کافر ہو جائے۔ حج کیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، آج انہی 3 نکات پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ حج کا بنیادی طور پہ جو مفہوم ہے ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ اللہ ذو جلال کی عبادت کے لیے اور مناسک حج کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا اور قصد کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ حج جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ماعز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الایمان باللہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان ہو۔ ثم الجہاد، پھر اس کے بعد جہاد۔ ثم حجۃ برہ تفضل سائر الاعمال كما بین مطلع الشمس الى مغربها۔ تیسرا درجہ اس حج کا ہے جو حج مبرور کہلاتا ہے، قبول کیا گیا حج۔ یہ تمام اعمال سے اتنا ہی افضل ہے اور اتنا بلند ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کیا کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال تم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی لیے فرمایا کرتے تھے لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو فلاں فلاں جگہ پہ بھجواؤں اور وہ جا کے دیکھیں کہ جن کے پاس حج کی طاقت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، لِيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، ان سے جزیہ وصول کریں، اور جزیہ کافر سے وصول کیا جاتا ہے۔ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، جن کے پاس جسمانی طاقت بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے وہ حج نہیں کرتے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے جزیہ وصول کیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ بھی فرمایا، تم شاید سمجھتے ہو کہ حج کرنے سے خرچ آئے گا، مال کم ہوگا۔ حج ایک ایسی نعمت ہے جس کو بار بار کرنے سے انسان امیر بنتا ہے، توکل بنتا ہے۔ ادیم الحج والعمرہ، میرے صحابہ حج اور عمرے کو بار بار کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، اور ہمیشگی کرو۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ہر سال بھی کر سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، بار بار حج کرنے سے كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کو آپ بھٹی میں ڈالتے ہیں، میل کچیل الگ ہو جاتی ہے، خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتی ہے۔ بار بار حج عمرہ کرو گے، اللہ تمہاری فقیری کو توڑ کے رکھ دے گے، تمہیں امیر بنا دے گا، اور تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جو انسان حج کے لیے نکلتا ہے کتنا خوش نصیب ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے وقت کسی سواری پہ بیٹھتا ہے، ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنة او محى عنه سيئة او رفعه بها درجة۔ اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھیں، فرمایا کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے حج کو نکلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ نیکی بھی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ جتنے قدم اٹھیں گے اس پہ نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ معاف ہوں گے اور اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک مسلمانوں کو خوشخبری سنائی، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو انسان حج کرتا ہے اور فسق و فجور گناہ نہیں کرتا، حج کے دوران صحیح صحیح مناسک ادا کرتا ہے، جب وہ حج سے واپس پلٹتا ہے تو ایک نئی زندگی لے کے آتا ہے، اس کا حال اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا، بالکل صاف ستھرا ہو کے نئی زندگی، الولادہ الجدیدہ، ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ انسان نے کیا ہے، دوبارہ جب وہ عمرہ کرتا ہے اس کے دوران جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں، جب وہ دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جو حج کرتا ہے اس کا تو اللہ نے ایک ہی بدلہ رکھا ہے کہ اس کو جنتی مہمان بنانا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہاں یہ لفظ ہیں وفد اللہ، یہ اللہ کا مہمان ہے بیت اللہ میں،
جب یہ حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ حج کرنے نکلا اور رستے میں سے موت آ گئی۔ حدیث کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا، جب یہ قبر سے نکلے گا تو اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہوگی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورتوں نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو جہاد نہیں کرتے۔ فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد یہ ہے تم حج کیا کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، ہر کمزور انسان کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج میں چلا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس عظیم فریضے کا حکم بھی دیا، رغبت بھی دلائی، خوشخبریاں بھی سنائیں۔ اللہ ذو الجلال ہر ایک کے نصیب میں فرما دے۔ حج جس کا معنی، مفہوم اور اس کی فضیلت آپ نے سنی ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حج فرض کس پہ ہوتا ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے 6 باتیں یاد رہنی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے 1 بات، عاقل ہے 2 باتیں، بالغ ہے 3 باتیں، اور آزاد ہے 4 باتیں، اور صاحب استطاعت، جس کے پاس جسم میں بھی طاقت ہے کہ وہ ارکان پورے کر سکتا ہے، واجبات پورے کر سکتا ہے، اور استطاعت کا یہ بھی معنی ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو کہ وہ خرچ بھی کر سکتا ہے۔ یہ 5 شرطیں جب تک نہ ہوں کسی مرد پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ کافر پہ حج ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ عاقل نہیں ہے، عاقل سے مراد عقل مند، ایک دیوانہ مجنون ہے، اس پہ حج فرض نہیں۔ ایک شخص بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، اگر وہ حج کر لے گا تو والدین کو اجر تو ملے گا، لیکن جب وہ بالغ ہوگا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، جس کو فرضی حج بولتے ہیں۔ غلام پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر غلام اپنے آقا کے ساتھ جا کے حج کر لیتا ہے اجر تو ملے گا، لیکن وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب اسے آزاد کیا جائے گا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور 5ویں بات، جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، وہاں اخراجات نہیں کر سکتا، اس پہ بھی حج فرض نہیں۔ مال ہونے کے باوجود بیچارہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، وہ کیسے ارکان پورے کرے گا، وہ کیسے واجبات پورے کرے گا، وہ حج کے مناسک کیسے پورے کرے گا، جب تک وہ اس حالت میں، صحت کی حالت میں نہیں آ جاتا کہ جس پہ وہ سارے کام کر سکے، اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مال جو ہو وہ بھی حلال کا ہو، کیونکہ حرام مال سے کیا گیا حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور واضح اس میں اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے کہ جو حلال مال کے ساتھ پہلا قدم رکھتا ہے اپنے گھر کے باہر، تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک لبیک، تو آگے سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک، تیری حاضری قبول ہے اور تو بڑا خوش نصیب ہے، زادو کا حلال، تیرا توشہ اور تیرا مال جو کہ حلال کا ہے، وہ حج کا مبرور،
اور خوش ہو جاؤ، پہلے قدم پہ خوشخبری مل جاتی ہے تیرا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر مال حرام کا ہوتا ہے، کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ مال لوٹنے کے بعد حج کر لیں تو بخشش ہو جائے گی، اسی مال سے حج کریں گے، وہ حج تو نہیں ہوگا۔ پہلا قدم جب انسان رکھتا ہے حج کے لیے جاتے وقت تو کہتا ہے لبیک، آگے سے جواب ملتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں، زادو کا حرام، تیرا مال حرام کا ہے، حجو کا معذور، اور تیرا حج ہمیں قبول نہیں۔ تو چھٹی شرط یہ ہے کہ مال حلال کا ہو۔ عورت کے لیے ساتویں شرط یہ ہے کہ عورت اکیلی حج کے لیے نہیں جا سکتی، اسے محرم کے ساتھ جانا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات سمجھا رہے تھے، آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ثلاثۃ ایام، 3 دن، پھر دوسری روایت کہتی ہے یومین، 2 دن، تیسری روایت کہتی ہے یوم و لیلہ، 1 دن اور 1 رات، اور چوتھی روایت کے الفاظ یہ ہیں وَلَوْ بَرِيدًا، 1 برید کا سفر۔ برید کتنا ہوتا ہے؟ قال ابن خزیمہ فرماتے ہیں وزن 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر کسی عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے جب تک محرم ساتھ نہ ہو۔ ابھی یہ بات سمجھا رہے تھے اللہ کے رسول تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے فرمایا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ان امرأتی حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے چلی گئی۔ وَإِنِّي اُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام تو جہاد میں لکھا گیا، میں تو وہاں جا رہا ہوں سرحد پہ، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کروں گا، اور میری بیوی حج کرنے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، اس کام کو چھوڑو، فوراً جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ جہاد جیسا عظیم کام جس کو اللہ نے جنت کا دروازہ کہا ہے، مسلمانوں کی بلندی کا راز کہا ہے، جب یہ کافروں کے ساتھ جہاد ہو، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ جہاد ہمیشہ حکمران کے تحت اور اصول و ضوابط کی روشنی میں کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جب تک محرم نہیں ہے کسی عورت کا، اس پہ حج فرض نہیں۔ یہاں میں گزارش بھی کروں گا اور اللہ کا خوف بھی دلاؤں گا ان اپنے بھائیوں کو جو آرام سے کسی بھی عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں اور نقلی محرم بنا کے اسے عمرے پہ بھی بھیج دیتے ہیں، حج پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے 4 ٹکوں کے پیچھے اسلام کے اصولوں کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو محرم نہیں اس کو محرم بنانا یہ جائز نہیں ہے، جرم ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو گئے تو تھے عمرہ کرنے، وہاں چھپ گئے کہ چلو حج کر کے چلے جائیں گے، ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اپنے آپ پہ مصیبت کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا حج تو ہو یا نہ ہو، اگر وہ کراچی جیل سے یا لاہور جیل سے آپ ان کو لینے جائیں تو کیا یہ استقبال اچھا ہوگا حاجی صاحب کا؟ آپ پہ فرض ہی نہیں۔ جب شریعت آپ پہ پابندی نہیں لگا رہی، آپ کو شریعت پابند نہیں کر رہی، جو پابندیاں ہیں پہلے وہ تو پوری کریں۔ جس چیز کو شریعت نے آپ پہ واجب لازم نہیں کیا اس کو اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب تک یہ شرطیں نہ ہوں حج فرض نہیں ہوتا۔
جب یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر حج فرض ہوگا۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہے، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا، مال بھی ہے، جسم کی طاقت بھی ہے، تو وہ مجرم بن جائے گا، اللہ کے ہاں گنہگار بن جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ کہہ دے کہ حج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ کروڑوں کے مالک ہیں لیکن ایک حج بھی نہیں کیا۔ یہ مغلیہ خاندان جتنا گزرا ہے، آپ نے ان کی تاریخ تو پڑھی ہوگی، کتنے 100 سال تک حکومت رہی، لیکن کسی ایک بادشاہ کو بھی حج کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک تاریخ کا سیاہ پیج ہے۔ بلڈنگیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا ضرورت ہے تو بنا لے، لیکن اس کو بنانے سے رب کو تو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار کی سچویشن ایسی ہے کہ میں جا نہیں سکتا، پیچھے سے سنبھالے گا کون؟ اور میرے پیارے بھائی، ملک الموت آ گیا تو پھر کون سنبھالے گا؟ اس نے تو یہ نہیں کہنا چلو جب چھٹیاں ہوں گی نا میں پھر آ جاؤں گا، اور اگر آ بھی گیا چھٹیوں میں تو وہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد واپس تو نہیں بھجوائے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، اس طرح ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر شرطیں پوری ہوں تو پھر حج کرنا ہوتا ہے، تو حج کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے، تمتع کا مطلب ہے فائدہ لینا۔ آپ شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہی دن ہے جن میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ آپ جس وقت بھی احرام باندھ کے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں 8 ذی الحجہ تک۔ اس کو کہتے ہیں یہ حج تمتع ہے، اور اس میں قربانی بھی کرنی ہوتی۔ حج قران کا معنی یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے، اکیلے عمرے کا نہیں، عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا ہے۔ جب سے آپ گئے ہیں جب تک حج کر نہیں لیتے آپ احرام نہیں کھول سکتے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے کے جانی پڑے گی۔ حج افراد یہ ہے کہ آپ صرف حج کا احرام باندھیں گے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا اور نہ اس میں قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف مکے والوں کے لیے ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من اراد منکم ان یحل بحج وعمرہ فلیفعل، جو چاہتا ہے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے وہ دونوں کی نیت کر لے۔ ومن اراد ان یحل بحج فلیحل، جو صرف حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے، نیت کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے کر لے، یعنی حج افراد۔ ومن اراد ان یحل بعمرۃ فلیحل، جو اکیلے عمرے کا احرام باندھتا یا نیت کرتا ہے یعنی حج تمتع کا تو ویسے کر لے۔ تینوں طریقے اللہ کے رسول نے جائز قرار دیے ہیں، اور 1211 نمبر صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے۔ ان 3 طریقوں میں سے جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں، حج افراد کا ہو یا قران یا تمتع کا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے جب جائیں تو آپ حج تمتع کریں۔ قران آپ اس لیے نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیٹ اپنے لیے بک کروائیں اور ساتھ والی سیٹ پہ بکرا بیٹھا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قربانی آپ ساتھ لے جا ہی نہیں سکتے۔ تمتع اس لیے ہے کہ آپ جا کے عمرہ کر کے تھوڑا سا آرام کر لیں گے، اور شریعت نے اجازت دی ہے آپ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیے۔ ان تینوں قسم کے حج کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حج کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے، 4 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے حج ہوتا ہی نہیں۔
4 ارکان میں سے کوئی ایک رکن رہ جائے تو میرے محترم وہ حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی آپ حج کر رہے ہیں، سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ میقات پر جا کے نیت کریں گے۔ آپ احرام پہلے باندھ سکتے ہیں، گھر سے باندھ دیں، لاہور ایئرپورٹ سے باندھ دیں، لیکن میرے محترم نیت جو ہے میقات سے کرنا پڑے گی۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اگر آپ میقات کو کراس کر گئے ہیں اور آپ نے نیت نہیں کی، سارا حج آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یہ حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے رکن ہی چھوڑ دیا۔ نیت نہیں ہے تو حج کیسے ہوگا؟ دوسرا رکن یہ ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچنا۔ خواہ تھوڑے وقت کے لیے بھی آپ جائیں ضرور، بلکہ 9 کی شام کے بعد، عشاء کے بعد سحری تک بھی اگر آپ چند منٹوں کے لیے بھی میدان عرفات میں چلے گئے ہیں تو میرے بھائی آپ کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ میدان عرفات گئے ہی نہیں تو یاد رکھنا جو مرضی آپ کر لیں آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ رکن ہے۔ تیسرا رکن یہ ہے جس کو طواف حج بولتے ہیں۔ طواف حج یہ 10 تاریخ کو جو حج ہوتا ہے اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جو طواف کرتا ہے وہ اگر نہیں کرتا، 11 کو بھی نہیں کر سکا، 12 کو بھی نہیں کر سکا، وہ کرتا ہی نہیں ہے یہ طواف، تو اس کا حج نہیں ہے۔ سعی کرنا، جو شخص سعی نہیں کرتا اس کا بھی حج نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 ارکان ایسے ہیں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ میقات پہ نیت کرنا، میدان عرفات میں جانا، اور طواف حج افاضہ زیارت کرنا اور سعی کرنا۔ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز اگر رہ جائے تو اس انسان کا حج نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات سمجھائی ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نیت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جگہیں ایسی مقرر کی ہیں کہ اس جگہ کو کراس کرنے سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہے اور نیت کرنی ہے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ میقات پوری دنیا کے لیے اللہ کے رسول نے جو مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک میقات ہے ذوالحلیفہ۔ مدینہ کی سائڈ سے جو بھی آئے گا، مدینے والوں کے لیے جو حج کرنا چاہتا ہے، یہ 6 سے 7 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے ذوالحلیفہ، اور 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ سے۔ سب سے افضل میقات یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں سے حج کا احرام باندھا تھا۔ دوسرا میقات ہے یلملم، یہ مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سعدیہ اس کا نام تھا اس جگہ کا۔ یلملم یمن والے بلکہ پاکستان وطن عزیز کی طرف سے بھی کوئی اگر حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو یہ یلملم کو کراس کرتے ہیں۔ جہاز پہ بھی جائیں تو ان کا جہاز یلملم کو کراس کرتا ہے۔ یہ 100 کلومیٹر مکہ سے پہلے ہے، اور ٹھیک 35 منٹ بیفور لینڈنگ، جہاز کے اترنے سے 35 منٹ پہلے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ احرام باندھ لو اور نیت کر لو، تو اس جگہ سے نیت کر کے جانا چاہیے۔ تیسرا میقات ہے قرن المنازل، نجد اور طائف کی طرف سے جو آ رہا ہے
اس کو السیل الکبیر بھی کہتے ہیں اور قرن الثعالب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس سائڈ سے ریاض سے بریدہ سے یہ پوری جہت سے جو بھی یہ مکہ آنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے میقات ہے۔ اس کو کراس نہ کرے جب تک احرام نہ باندھ دے، جب تک نیت نہ کر لے۔ چوتھا میقات ہے جوفہ کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مصر میں گئے ہوئے ہیں تو آپ نے واپس آنا ہے تو آپ کو جوفہ پہ آ کے احرام اور نیت کرنی ہوگی۔ اہل شام، مصر اور اہل مغرب کا میقات ہے۔ اس جگہ کے آثار تو اب مٹ چکے ہیں۔ ایک قدیم بستی ہے، آج لوگ بحر احمر کے ساحل ایک جگہ ہے رابغ، اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں اور یہ مکہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور پانچواں میقات ہے ذات عرق، اہل مشرق کا اور اہل عراق کا یہ میقات ہے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو الضریبہ یا الخریبات کہا جاتا ہے اور یہ مکہ سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گویا کہ بیت اللہ کے چاروں طرف کچھ جگہوں کو مقرر کر دیا کہ ان جگہوں کو حج کرنے والا بغیر احرام کے، بغیر نیت کے کراس نہ کرے۔ اگر کوئی حج عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ہن لہن ولمن اتی علیہن۔ یہ میقات ان لوگوں کے جن کے اندر بیت اللہ اور اس کے درمیان رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے احرام باندھ دیں۔ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، جو ان جگہوں کے باہر رہتے ہیں، آفاقی ہیں، وہ ان جگہوں سے جب تک وہ احرام نہیں باندھ لیتے اور نیت نہیں کر لیتے انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش پیش کر کے ایک بات سمجھا دوں۔ کچھ لوگ زیادہ ہی ہیز ایکسیلنسی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی کیا میقات پہ باندھنا ہے اور کیا لاہور ایئرپورٹ سے کیا جہاز میں، وہ جدے اتریں کہ وہاں نہا دو کہ احرام باندھ دیں گے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ اپنے حج کا نقصان کر رہے ہیں۔ جدہ کوئی میقات نہیں ہے، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے نیت ہی نہیں کی ابھی تک تو ان کا حج ہی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے نیت تو کر لی ہے میقات پہ لیکن احرام نہیں باندھا تو ان کو دم دینا پڑے گا اور یہ گنہگار بھی ہوں گے کیونکہ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے جان بوجھ کے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو دم دے کے انسان اپنے حج کو جو نقص ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ میقات بیان کی ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ مرد اور عورت احرام باندھ کے جائے، دونوں کے پھر صفتیں بیان کی ہیں، مرد کا کیسے احرام ہو، عورت کا کیسا احرام ہو۔ مرد کو یہ حکم دیا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، ایک چادر جس کو تہبند کہتے ہیں اور دوسری چادر جس سے آپ اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، دو چادروں میں احرام باندھنا ہے اور ساتھ آپ جوتی پہن لیں۔ لیکن اگر ایسے ماحول بن گیا ہے کہ چادر آپ کی گم ہو گئی ہے، ملی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہی، تو پھر حکم یہ ہے فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، تو پھر آپ تہبند کی جگہ پہ پیجامہ بھی پہن سکتے ہیں جب واقعتاً آپ کو میسر نہیں آئے۔ آپ کے پاس جوتی نہیں ہے، گم ہو گئی ہے، یاد ہی نہیں رہا رکھنے کی، یا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے اور کسی بندے کو شرم و حیا نہیں آئی، وہ آپ کی جوتی اٹھا کے لے گیا ہے، تو شریعت نے احسانی کر دی وَمَن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، جوتی نہیں ہے تو موزے پہن لے۔ لیکن موزے پہننے کے ساتھ یہ حکم دے دیا وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، موزے تو ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں، ان موزوں کو بھی ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ دو، ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ جوتی آپ ایسی پہنیں کہ آپ کے ٹخنے ڈھکے نہیں۔ اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صرف چپل میں حج ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، مسلمانوں پہ تنگی نہ کرے۔ شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ ٹخنے نہیں ڈھکے ہونے چاہیے۔ یہ ایک مرد کا احرام۔
آپ اینک بھی پہن سکتے ہیں، آپ چھتری بھی اپنے سر پہ سایہ جو ہے اس کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن اپنے سر پہ نہ باندھو کیونکہ سر کو ڈھانپنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ہے حزام باندھ سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنے ضروری کاغذات رکھنے ہیں، لیکن یہ دو چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کے احرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے جہاں بتایا وہاں مردوں کو ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو قمیض نہیں پہننے، ولا العمائم پگڑیاں نہیں پہننی، اور نہ ہی ٹوپیاں پہننی ہیں، اور نہ ہی آپ کو ایسا لباس پہننا چاہیے چادروں پہ جس پہ ورس بوٹی یعنی کچھ خوشبو لگی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ آپ احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں۔ عورت کا احرام یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحرمہ تلبس من الثياب ما شاءت، جو بھی لباس پہننا چاہتی ہے عورت اس کے لیے اجازت ہے، کسی بھی رنگ کا ہو، کوئی شرط اس کے لیے شریعت نے پابندی کی لگائی نہیں۔ نہ جانے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس اس رنگ کا ہی کپڑا ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے تو ایسی بات امت کو نہیں بتائی۔ الا ثوبا مسہ ورس او زعفران، ہاں ایسے کپڑے سے گریز کرے جس کو زعفران لگا ہوا ہے۔ تو ہر قسم کا لباس عورت پہن سکتی ہے، لیکن دو تین باتیں شریعت نے اور کہہ دی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب احرام باندھے من الوان الثياب، کوئی بھی رنگ پہن لے، معصفرا زرد رنگ بھی، خزن خواہ وہ ریشم پہننا چاہتی ہے، حلین کوئی زیور پہننا چاہتی ہے، سراوی شلوار پہننا چاہتی ہے، قمیصاً قمیض پہننا چاہتی ہے، خفاً یا وہ موزے پہننا چاہتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن صرف ایک بات ہے کہ چونکہ عام حالت میں اسے نقاب کرنا ہوتا ہے اور عام حالت میں اسے اپنے ہاتھوں میں گلوز رکھنے ہوتے ہیں، جب احرام کی حالت میں ہو تو یہ دو کام نہ کرے۔ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، جب وہ احرام باندھے تو پھر وہ گلوز استعمال نہ کرے اور نہ ہی نقاب باندھے۔ ایک ہے نقاب کرنا، ایک ہے نقاب باندھنا، ایک ہے پردہ کرنا، ایک ہے نقاب باندھنا۔ جب عورت اپنی آنکھوں کے نیچے یہاں کپڑے کو باندھ لیتی ہے تو اس کو نقاب کہتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ پردہ نہیں کرنا؟ نہیں، پردہ تو کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم جب حج کے لیے گئیں، قافلے جب ہمارے پاس سے گزرتے یا کوئی غیر مرد آتا، احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، تو ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا سر سے اپنے چہرے پہ ڈال لیتی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب کوئی بھی نہ ہوتا تو ہم اٹھا بھی لیتی تھی۔ اور صحابیہ کہتی ہیں كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھیں۔ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، اور ہم اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ حج کر رہی تھی۔ تو پردہ نہیں ختم کرنا چاہیے، صرف نقاب نہیں باندھنا، اپنے سر سے اپنے چہرے پہ وہ کپڑا ڈال لے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ جانے یہ کہاں سے آئی ہے یہ بات، اور لگتا ہے کہ 10-20 سال پہلے کوئی حدیث کسی نے بنائی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور عورتوں کو وہ کھلاڑیوں کا کیپ پہنا کے لگاتے ہیں کہ کپڑا نہ لگے۔ اللہ آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کیا صحابیات نے بھی ایسا کیا؟ کیا تابعات نے بھی ایسا کیا؟ 1400 سال کی تاریخ ہے، کسی نے ایسا کیا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عورت کو کیا کرنا ہے، نقاب نہیں باندھنا سکتی۔ اور اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ کہتی ہیں کہ ہم کپڑا اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی،
تو چہرے پہ لگتا کہ نہ لگتا؟ یہ کہاں سے تکلف، یہ کہاں سے مصیبت عورتوں کے لیے کس نے گھڑ دی؟ اللہ اس کو ہدایت دے اور صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں، صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی بات کی طرف انسان کو جانا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد بلا شبہ آپ حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ حج کے لیے نکلتے وقت 4 باتیں کبھی نہ بھولیں۔ اپنے والدین کو راضی کر کے، اپنی وصیت لکھ کے، اور حج کے احکامات کو سمجھ کے اپنی ضروریات کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے، وگرنہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ یہ 20 دن سے 40 دن کا سفر اگر آپ نے حج کا طریقہ نہ سمجھا تو ضائع ہو جائے گا۔ وصیت لکھے میں نے اس کا دینا ہے، اس کا لینا ہے، میرے مال سے اتنا فلاں کو دے دینا۔ والدین کو راضی کریں، دعائیں اور اذکار یاد کریں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے حج کیسے کرنا ہے۔ معلم کتنا کو سکھائے گا اور کس طرح سکھائے گا، آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھ کے جانی چاہیے۔ آپ میقات پہ پہنچے ہیں، تینوں حجوں میں سے جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بعمرۃ، اور اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو آپ اس کا نام لے لیں، لبیک اللہم بعمرۃ عن ابی، میرے والد کی طرف سے، عن امی، یا میری ماں کی طرف سے، جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، عن اخی، میرے بھائی کی طرف سے، عن اختی، میری بہن کی طرف سے، عن عمی، میرے چچا کی طرف سے، عن خالی، میرے ماموں کی طرف سے، جس کی طرف سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں حج تمتع، تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا حج بدل صرف وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوتا ہے، وگرنہ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ دوسرے کا حج کرنے کا مجاز شرعی طور پہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری تو ساتھ جا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی ایسا بہادر آئی جائے نظر تو اس کو کرنا چاہیے لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ۔ اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو چونکہ صرف حج کا آپ نے احرام باندھا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بحج، اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں۔ حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا یا حج افراد کرنے والا مکہ پہنچ گیا، اب کیا کرے؟ حج تمتع کرنے والے کو پورا عمرہ کرنا ہے، اسی طرح حج قران کرنے والے کو، اور حج افراد کرنے والا چونکہ عمرے کا احرام باندھا نہیں، اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مکے میں آنے والے کا طواف، یہ حج کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں میں اضافہ کر دوں کہ اگر حج قران اور حج افراد کرنے والا اس دن سعی کر لے تو 10 تاریخ کو اس کو سعی کی رخصت مل جائے گی، لیکن حج تمتع کرنے والے کو اس دن بھی سعی کرنا ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ تینوں کے تینوں لوگ جو حج کر رہے ہیں بیت اللہ میں داخل ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، سامان رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے اور دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی آپ دوڑنے کے لیے آئے، سکون سے آپ سامان رکھیں، شاور لیں، تھکاوٹ نہیں ہے تو پوری کریں، صرف سرد کو نہ ڈھانپیں آپ، اور فریش ہو کے آپ بیت اللہ جائیں تاکہ آپ سیر ہو کے دعائیں کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں۔
آپ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو آپ کو اصطباء کرنا ہوگا۔ اصطباء کا مطلب ہے جو چادر اوپر لی ہوتی ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں اور بائیں کندھے پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، گویا کہ یہ دایاں کندھا طواف کرتے وقت انسان کو ننگا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ سخت گرمی میں بیچارے لاہور سے ہی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں پہلے سے حج سمجھنا چاہیے۔ آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے، حکم تو یہ اس کو بوسہ دے، اگر بھیڑ ہے تو آپ، حکم یہ بھی ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو لگا کے چوم لے۔ اب وہ ممکن نہیں ایک لاٹھی لے جانے نہیں دے گا کہ کھوٹی کسی کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کریں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو عزت میں، شرف میں، نیکی میں اور رعب اور ہیبت میں اور زیادہ کر دے۔ آپ طواف سے پہلے یہ دعا پڑھیں جب شروع کرتے وقت، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک وتطبیقا لسنت واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا کرتے ہوئے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں طواف شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تو مجھے بھی سلامتی عطا کر۔ اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، جو چاہے دعا کرے۔ لیکن رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے، اس کے اور حجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چکروں کے بعد اب بقیہ 4 چکر سکون سے آپ چلیں۔ 7 چکر گزارنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اگر وقت ہے تو بوسہ لے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ٹھیک، آپ ملتزم پہ آ سکتے ہیں جو دروازہ ہے، اور حجر اسود یہ درمیانی حصہ ملتزم کا ہے۔ اللہ کے سر اپنا چہرہ مبارک لگاتے، ذراعی اپنے بازوؤں کو لگاتے، اپنے سینے کو لگاتے اور کثرت سے دعائیں کرتے۔ لیکن اگر یہ سین نہیں بن سکتا تو پھر آپ سعی کے لیے چلے جائیں، زمزم پہلے پئیں، جس خواہش کو لے کے زمزم پئیں گے اللہ وہ خواہش پوری کر دے گا۔ آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ بھی لگائیں اور سر پہ بھی لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ پھر یہ ہے، آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں، صفا پہ چڑھتے وقت آج تو پہاڑی نہیں رہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس میں بنا ہوا ہے، آپ یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جس جگہ سے اللہ نے شروع کرنے کا حکم دیا میں بھی وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بس۔ اور چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اور 5ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور آپ صفا پہ جا کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے دعا کریں اور 3 مرتبہ دعا کریں۔ جب 3 مرتبہ دعا کرنی ہے تو ہر دعا کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے۔ وہاں سے مروہ تک جائیں گے تو 1 چکر ہوگا، وہ جو سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں دوڑ کے گزرنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی دوڑے تھے۔ آپ جب مروہ پہ پہنچے ہیں تو پہلی 2 دعائیں چھوڑ دیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کو چھوڑ دے، باقی ساری دعائیں ہر چکر میں پڑھنی۔
7 چکروں کے بعد جس نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا وہ بال کٹوائے، منڈوائے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب عمرہ کیا تھا تو بال کٹوائے تھے، جب حج کیا تو بال منڈوائے تھے۔ یہ بال کٹوا کے اپنا لباس پہن لے جب تک کہ 8 ذی الحجہ نہیں آتی۔ حج قران کرنے والا اسی حالت میں رہے گا۔ حج افراد کرنے والے نے تو طواف کیا، اگر وہ صحیح بھی کر لے تو 10 طریق اس کو صحیح نہیں کرنی پڑے گی۔ 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا حج تمتع کرنے والا۔ حج قران والا تو اس وقت تک احرام میں رہے گا، حج افراد والا بھی احرام میں رہے گا۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ مینا پہنچے۔ جس جگہ آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ نیت کریں، جیسے آپ نے یہ کہا تھا لبیک اللہم بحجۃ بعمرۃ، اب آ کے حج کی نیت کر لے، عمرہ کی جگہ پہ حج کا نام لے لے، اور آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھنی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں صلی الصلاۃ الرباعیۃ بمنن، اللہ کے رسول نے مینا میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھا۔ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنَنٍ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 2 رکعت پڑھی۔ وَأَنَّ عُمَرَ ابن الخطاب صَلَّاهَا بِمِنَنٍ رَكَعَتَيْنِ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ 9ویں تاریخ کو آپ صبح جب سورج نکل آئے تو پھر آپ میدان عرفات کی طرف جائیں گے۔ میدان عرفات الگ ہے، وادی عورانہ الگ ہے۔ جہاں خطبہ ہوتا ہے یہ وادی عورانہ ہے، آپ نے جا کے خطبہ وادی عورانہ میں دیا، خطبے کے بعد آپ عرفات میں گئے، آپ وہاں خطبہ سنیں، ظہر عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں 2 رکعتیں قصر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ سب سے پیاری دعا اس دن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شام تک آپ اذکار کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کثرت سے دعائیں کرنا نہ بھولیے۔ اللہ کے رسول نے بہت دعائیں کی تھی۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی، دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھے اور قصر کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا۔ پھر اس رات آپ نے کو باتیں بھی اتنی نہیں کی، آپ پھر سو گئے، تاکہ آپ نے 10 تاریخ کو زیادہ کام کرنے ہیں۔ جو ہی آپ صبح اٹھیں، اجازت یہ ہے کہ سحری کے وقت بچے، عورتیں، بوڑھے وہ جا سکتے ہیں، جیسے کہ سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جسم بھاری تھا، آپ نے اجازت دے دی تھی، انہوں نے فجر کی نماز ہی مینا جا کے پڑھی۔ لیکن جو بچے اور عورتیں اور اس طرح کی کیفیت نہیں رکھتے، ان کو نماز وہاں ہی پڑھنی چاہیے مزدلفہ میں، اور جب تھوڑی سی روشنی ہو تو پھر مینا کی طرف جائیں، جس کو عام لوگ 3 شیطان کہتے ہیں، جمرات، ان میں سب سے پہلے آپ نے جمرہ عقبہ جو ہے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں باندھنی ہیں، جو چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے معمولی سی بڑی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس دن 4 کام کیے جاتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، بال منڈوائے جاتے ہیں، طواف اور سعی کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ ترتیب نہیں رہ سکی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک آیا، اللہ کے رسول میں نے پہلے بال منڈوا لی، ابھی کنکریاں نہیں ماری۔ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، بس کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔
ایک کہنے لگا میں تو طواف بھی کر آیا ہوں، ابھی میں نے کنکریاں اور قربانی کا کام نہیں کیا۔ فرمایا افعل ولا حرج، ان 4 کاموں میں ترتیب جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، لیکن کرنے سارے ہیں کام۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ ان 4 کاموں میں 2 کام اگر آپ کر لے تو احرام اتار سکتے ہیں، اس کو تحلل اول کہتے ہیں۔ آپ قربانی کریں، بہت سارے پوچھیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، قربانی کا ٹائم تو 11 بجے کا دیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایک مقرر کر دی وہ آپ کی طرف سے ہوگی، آپ بے فکر ہو جائیں، گناہ ان کے سر پہ ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہوا، آپ کے حج میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ طواف کریں، سعی کریں 10 تاریخ کو واپس آ جائیں۔ 11 اور 12 یہ راتیں وہاں مینا میں گزارنی چاہیے، اور 13 کی رات۔ اور طریقہ کیا ہے کہ آپ مینا میں اسی طرح رہیں، قصر نماز پڑھیں، ہر روز زوال کے بعد شام تک آپ جو ہے وہ 21 کنکریاں ساتھ ساتھ لگانی ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلے کنکریاں ماریں، اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ جو جمرات ہیں وہ دائیں طرف ہو جائیں، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ جب دوسری جگہ پہ کنکریاں ماریں تو پھر بائیں طرف ہو جائیں اور وہاں آپ کھڑے ہو کے دعا کریں، اور تیسری جگہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ 12 کو بھی ایسا کریں اور 13 کو بھی ایسا کریں۔ لیکن اگر 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد کو اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے، مینا سے واپس آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، جو جلدی کرنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، اور جو 13 کو بھی کنکریاں مارنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جس کے مطابق انہوں نے حج کیا اور کروایا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ امتنانی، اما بعد۔ آپ نے حج کا یہ طریقہ جو سنا ہے، آخری چیز رہ جاتی ہے جس کو طواف الوداع کہتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اپنے وطن واپس آنا ہے تو طواف الوداع کر کے آئیں، 7 چکر اور 2 رکعتیں۔ لیکن اگر آپ کا 10 تاریخ کا طواف رہ گیا ہے، بھیڑ ہے اور آپ جا ہی نہیں سکے، آپ کی طبیعت خراب ہے، تو یہ اجازت ہے کہ آپ وہ 10 تاریخ والا اور الوداع یہ اکٹھا طواف بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں۔ حج کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے، مدینہ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ حج کرنے کے بعد مدینہ بھی جائیں، وہاں جا کے آپ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مسجد میں نماز پڑھیں۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین ممبری و بیتی روح، ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں نوافل پڑھیں، درود پڑھیں۔ ایک نماز 1000 نماز سے افضل ہے۔ آپ وضو کر کے گھر سے مسجد قباء جائیں، جو وضو کر کے مسجد قباء جا کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ سے عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آپ اگر جانا چاہتے ہیں احد کے مقام پہ جا کے دعا کریں، نہ جانا چاہے، شریعت نے ایسی پابندی نہیں لگائی، لیکن مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بھی درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کو پہنچتا ہے، وہاں جا کے بھی آپ درود پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کو اللہ کے رب پہنچاتے ہیں۔ آپ کا حج مکہ میں مکمل ہو گیا تھا، آپ مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں بھی ضرور جائیے، اور آپ حج کا یہ مبارک سفر خوش اسلوبی سے مکمل کر کے واپس آئیں۔ یہاں میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، اگر کوئی شخص حج پہ نہیں جا رہا یا نہیں جا سکتا تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نے آج اللہ کے گھر میں جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، نیت وضو یہ دو کام کر کے گھر سے مسجد آتا ہے، نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًّا حَجَّتُهُ، جس طرح ایک حاجی مکمل حج کر کے واپس آیا۔ تو گھر سے وضو کر کے مسجد آنے کا معمول بنا۔ دوسرا طریقہ، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے مکمل حج عمرے کا ثواب عطا کر دیتے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ الا اخبرکم بخیر اعمالکم، سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ عمل، وَأَرْفَعِهَا دَرَجَاتِكُمْ، اور سب سے بلند درجے والا عمل، وَخَيْرٌ مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی افضل، اور ساتھ فرمایا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، تم دشمن سے ملو، دشمن تمہیں شہید کر دیں اور تم دشمنوں کو مار دو۔ ان سارے کاموں سے بہترین اگر وہ ہے تو وہ کون سا کام ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ نیت اگر آپ کی ہے حج عمرہ کرنے کی، قیامت کو جہاں حاجی کھڑے ہوں گے حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، نیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہوگا جو حج کرنے والا ہے۔ عورتوں کے لیے خوشخبری یہ ہے، ایک عورت ہی خطیبہ وہ آ کے اللہ کے رسول کو کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے پاس مال ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے 2 سوال کیے، فرمایا گھر کی کام کرتی ہو، کھانا بناتی ہو؟ جی ہاں۔ حسن التبعل، خامن کا خیال رکھتی ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا یعدل ذلک کلہ، یہ حج عمرے جہاد صدقے کے برابر ہے۔ تو کہتی ہے اللہ اکبر، یعدل ذلک کلہ، یہ سارا اس کے برابر ہے، اللہ اکبر یعدل ذلک کلہ، یہ کہتی کہتی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے، سب کے لیے آسانی فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے اور سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے اور سب کو تمنگر بنائے۔ الہ العالمین سب کی اولادوں کو نیک بنا اور دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے بھی جمع فرما اور اپنی جنت میں بھی جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. मिल जाए सफ़ेद दुरुस्त कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة